السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عنایت بخشی ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں اللہ کے آخری حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنانے کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں میاں اور بیوی کے حقوق ہے۔ میاں اور بیوی کے حقوق کہتے ہیں حق کو۔ کچھ حق شوہر کے اوپر ہے اور کچھ حق بیوی کے اوپر ہے، جی، اور دونوں حقوق کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو بن جاتے ہیں حقوق، ایک دوسرے کے اوپر حق۔ اگر دیکھا جائے تو کل ملا کر کے میاں اور بیوی کے اندر 3 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک تو مشترکہ طور پر ایک حق ایسا ہے جو دونوں مل کر کے اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں، ایک ڈولے کو اٹھاتے ہیں، تو مشترکہ طور پر 7، 8، 10 آدمی مل کر کے اٹھاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مشترکہ حقوق۔ آپس میں مل جل کر کے ڈھونا، مل جل کر کے اٹھانا، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا بیوی کا حق ہے شوہر پر، اس کے اندر بہت سارے حقوق ہیں، اور شوہر کا حق ہے بیوی پر۔ بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کے حقوق کو اٹھائے ہو۔ مل جملہ کل ملا کر کے یہ 3 ایسے حقوق ہیں جو صحیح طور سے ادا کر لے تو ہر گھر سے الحمدللہ ایک
عجیب انقلاب سا برپا ہو جائے گا، عجیب سے انقلاب برپا ہو جائے گا، اور یہی حقوق صحیح طور سے ادا نہ ہونے کی صورت میں مختلف قسم کی توڑ پھوڑ، گالی گلوچ، تیری میری، طلاق، خلا، پنچایت، بحث، لجنہ، کمیٹی، سب چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات مرے دم تک تیری میری کے شکار ہوتے ہیں، تو کون میں کون، تو کتنا اچھا میں کتنی اچھی، اسی پر چلتے رہتا ہے۔ آخر مذہب اسلام نے اتنا بہترین مذہب عطا کیا ہے، رب العزت نے پوری دنیا کے اندر اتنا بہترین مذہب عطا کیا ہے ہم سب کو، جو ایسا مذہب پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے، نہیں پائے جاتے۔ اس کو کہتے ہیں مذہب اسلام۔ اسلام کے ماننے والے سارے حقوق کو الحمدللہ وہ زندہ کرتے ہیں۔ کبھی بیوی کے حقوق ہیں، کبھی شوہر کے حقوق ہیں، کبھی ماں باپ کے حقوق ہیں، کبھی رشتہ دار کے حقوق ہیں، کبھی بھائی بہن کے حقوق ہیں، کبھی بیٹیوں کے حقوق ہیں، کہیں ملنے جلنے والے کے حقوق ہیں، اپنے جسم کے بھی حق ہیں، سارے حقوق ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سلسلے میں ایک بہترین آیت میں، ایک چھوٹی سی آیت میں بڑی اچھی بات بیان فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا کہا؟ میاں اور بیوی کو، دونوں کو اتنا قریب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنا قریب کیا ہے، اتنا قریب کیا ہے، یہ کپڑا جو دیکھ رہے ہیں نا ہم جو پہنے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کپڑے کو لباس کہا ہے، اور بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جسم کے اندر سب سے قریب اور سب سے نزدیک کون ہے؟ ہمارا لباس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کو اتنا قریب سے دیکھا ہے، کہا بیوی تمہارے لیے لباس ہے، اور بیوی کو کہا شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے زیادہ اور قریبی نگاہ سے کس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ان باتوں کو قریب سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا صالح معاشرہ، بہترین معاشرہ، نیک اور صالح اور پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ گھر، پاکیزہ بیوی جب ہو سکتے ہیں، قانتات حافظات للغیب، قناعت کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو۔ قناعت سمجھتے ہیں ایک شوہر مختصر ہی کماتا ہو، صبح سے شام تک 400-500 روپے ہی کماتا ہو، لیکن کمائی لے کر کے آگے الحمدللہ اسی میں آمنا وصدقنا، اس کو ویلکم کیا، الحمدللہ قناعت کرنے والی۔ حافظات للغیب، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اور شوہر کی غیر موجودگی میں تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو۔ شوہر نہیں ہے تو وہ آزاد نہیں ہو سکتی ہو۔ تو کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ معاشرہ کب بن سکتا ہے، یہ معاشرے کے اندر لوگ کب ڈھل سکتے ہیں؟ جب اس کے اندر دینداری ہو، سمجھداری ہو، بیداری ہو، تقوی ہو، اللہ سے ڈرنے والے اور ڈرنے والی ہو، تب جا کر کے ہو سکتا ہے۔ آئیے
اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر بڑی بہترین نسخے دیے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیوی ہونے کے ناطے اس کا کیا حق ہے۔ بیوی ہونے کے ناطے اور بیویوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ذمہ داری بھی دی ہے، بڑی ذمہ داری دی ہے۔ جب کوئی بہن، کوئی بیٹی کسی کی بیوی بن کر کے کسی کے گھر آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے مذہب اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اونچا درجے کا جو حق ہے بیوی ہونے کے ناطے اس کا شوہر کا حق ہے۔ سوچ رہے اس بات کو؟ اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ادا کرنے کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے بڑا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے ہو، شوہر کے حق کو ادا کرے ہو، نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے۔ میرے بھائیوں آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ فرما رہے تھے۔ عید کا خطبہ آپ نے بغیر اذان اور بغیر اقامت کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ فرمایا آپ نے۔ پتہ ہے آپ کو مردوں کے اندر خطبہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مردوں کے پاس خطبہ دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سہارے سے پھر اٹھے اور خواتین کے اندر بھی آپ نے واعظ فرمایا۔ مردوں کو بھی کہا تھا لوگو تم اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو، نصیحتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کے پاس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی واعظ فرمایا، خطبہ دیا، وہاں پر بھی آپ نے خطبہ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر کہا کہ آؤ عورتوں اور خواتین سنو، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنم کا ایندھن جو بنے ہوئے ہیں وہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں۔ اللہ اکبر، خواتین ہیں۔ ایک عورت بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی، سوال کر بیٹھے، سوال کر بیٹھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے جو عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں چلی جا رہے ہیں، جہنم کے ایندھن بن جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نافرمانیاں بہت کرتے ہیں، شکایتیں بہت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، یہ وہاں نہیں کہا کہ تم بے نمازی ہے، تم روزہ نہیں رکھتی ہے، تم فلاں فلاں کام نہیں کرتے، نہیں، کیا کہا کہ تم شکایتیں بہت کرتی ہیں۔ اور آج دیکھو آپ، اگر شوہر 1 مہینہ 10 دن غائب ہیں تو اتنا لمبا لسٹ تیار ہو کے رہتا، اتنا لمبا لسٹ تیار ہو کے رہتا۔ تم چلے گئے جی، اور آج کل لسٹ تو تیار کرنے کی ضرورت نہیں، جب کا جب اپڈیٹ ہے کہ نہیں، فری جب کا جب اپڈیٹ۔ دیکھو تمہاری بہن نے مجھے یہ کہہ دیا، شوہر سن لیا، کچھ دیر کے بعد تمہاری ماں نے بھی کہا جی تم چلے جا رہے، کہاں جا کے بس کے ہیں، یہاں پر میرے کو دن رات ٹارچر ہو رہے ہیں۔ آپ کوئی آنے جانے والے، کوئی اور کچھ،
ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پتنگڑ بنا کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے صبح سے شام تک کا اللہ اکبر شکوے شکایت، نہ صبر نہ شکر، نہ ڈر نہ تقوی نہ خوف نہ للہیت، کچھ نہیں. صبح سے شام تک گنتے رہنا تسبیح کے دانے کے جیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواتین، میری اسلامی بہنیں سنو، میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ تمہاری تعداد، تمہاری اکثریت زیادہ ہے. وجہ نہ شکری اور نہ فرمانے. اس لیے میری بہنیں ڈر جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ بیان فرمائے، اور آپ نے کہا میں نے دیکھا. یہ نہیں کہ میرے پاس خبر آئی، میں نے دیکھا. اللہ کے نبی نے کہا میں نے پریکٹیکل دیکھا. اس لیے آپ لوگ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو عورتیں کیا کریں معلوم ہے آپ کو؟ جی، اپنے کانوں کے بالیاں اور اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار اتار کر کے صدقہ کرنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. اللہ قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو بھی حفاظت فرمائے. اگر ہم آج کہیں گے اور اگر ہم انہی باتوں کو اعادہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں مولوی صاحب کو چندہ کرنے کا اچھا موقع ہے کہ نہیں؟ نہیں بھائی، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی جنت بنے گی. مولوی صاحب کو کیا بنے گا؟ مولوی صاحب ایک راستہ بتا رہا ہے کہ راستے پہ چلو، اچھا موقع ہے. تو یاد رکھیے، پتہ چلا کہ شکوے اور نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں. اللہ اکبر. میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی ہماری بہن بیٹیاں اور مائیں اسلامی بہنیں یہاں پر پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نافرمانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے اور اطاعت و فرما برداری کا مادہ اور صلاحیت پیدا فرمائے. آمین. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں. اللہ اکبر. 3 لوگوں کی نماز. ہماری بہنیں سر میں پلو اوڑھ اوڑھ کے نماز پڑھتے رہتے، ماشاءاللہ بڑی اچھی نماز. پوچھا جائے تو تہجد بھی پڑھ لیتے، اور پتہ چلا کہ شوہر کا حال کیا ہے ہمارے کو نہیں معلوم. وہ کب آتے کب جاتے کیا کرتے ہمارے کو پتہ نہیں. ارے یہ کیسے؟ یہ پورے اپوزٹ ہے نا جی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 3 لوگوں کی نماز قابل قبول نہیں، ریجیکٹ. سن لیجئے، اور ہماری بہنیں بھی جو ہیں وہ بھی ذرا کان لگائیں. 3 لوگوں کی نماز قابل قبول نہیں. جی، میں تینوں کا بیان نہیں کروں گا، صرف ایک کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو، اس عورت کی نماز بھی قابل قبول ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری نماز قبول کر لے گا؟ شوہر کو دن رات تم جان کھا کے اس کا پانی پی لو، اور اللہ کے ہاں تمہارے ساری چیزیں حلال، ساری چیزیں قابل قبول نہیں. وہ عورت جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ اپنی اداکاری سے اور اپنی اخلاق سے اور اپنے کردار کے ذریعہ سے اپنے شوہر کو وہ ستا رہی ہو، ظلم ستم کر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا. جی نہیں قبول کرتا.
بڑے ہی بھیانک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس لیے میری بہنیں، آپ کے اوپر حق ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرو، آپ کا یہ حق ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے اعمال بھی پامال ہو جائیں گے جی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک عورت کے اوپر 4 قسم کے حق ہیں۔ ایک عورت کے اوپر 4 قسم کے حق ہیں جی۔ اگر وہ عورت چاروں حقوق کو ادا کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہیں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں تو یہاں دعا دوں گا ہماری بہنوں کو کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان میں سے ایک چیز بیان کروں گا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَطَاعَتْ زَوْجَهَا، ان چاروں میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، فرما برداری کرے وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر کی فرما برداری جنت میں داخل ہونے کی بہترین علامت ہے۔ اس لیے شوہر کی فرما برداری نہایت ضروری ہے۔ تو حدیث طیبہ سے پتہ چلا کہ شوہر کے فرما برداری کے بغیر وہ عورت چاہے جتنا بھی صوم و صلاۃ کا پابندی ہو وہ 0 لیول پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک چیز بیان فرمایا کہ جب کوئی عورت، یہ بڑی ہائی لائٹ بات ہے، بڑے ہی ہائی لائٹ بات ہے، اس کو قریب سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا کے اندر اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور اس کے اوپر ظلم و ستم کرتی ہے، آپ نے کہا کہ جنت کی حوریں اس عورت کو کہتی ہیں کہ او فلاں عورت، تمہارے پاس وہ مرد ایک مہمان کی حیثیت میں ہے، جس طرح مہمان آتا ہے چلے جاتا ہے، تم اس کو مت ستاؤ، اس کے اوپر مت ظلم کرو، تمہارے پاس مہمان کی حیثیت میں ہے وہ۔ یقیناً جب جب وہ ستاتی ہے، ظلم کرتی ہے، جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ وہ جنت میں ہمارا شوہر ہے، ہمارے پاس عنقریب آنے والا ہے، اس کو تم مت ستاؤ۔ اور اگر وہ ستاتی ہے، وہ ظلم کرتی ہے، تو یاد رکھیے اس کی طرف سے اس کے اوپر بد دعائیں ملتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک نمازی آدمی کو میں نے دیکھا، کتنے سارے ایسی عورتیں ہیں نماز پڑھتے، تم نماز پڑھ کے کیا کرتے؟ تم داڑھی رکھ کے کیا کرتے؟ تم سجدہ کر کے کیا کرتے؟ کچھ نہیں ملتا ہے، یہی پوائنٹ مل جاتا ہے اس کو، اور اس کے داڑھی پر، اس کے ٹوپی پر، اس کے کرتا پجامے پر، اس کے مسجد کے آنے پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ پھر جنت کی حوروں کی بددعائیں تمہاری لگ سکتی۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مرد، کوئی شوہر اپنی حاجت کے لیے اپنے میڈم کو، اپنی اہلیہ کو بلائے تو فوری طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے اگرچہ وہ تنور پر ہو، روٹیاں سینک رہی ہو، روٹیاں بنا رہی ہو، پھر بھی اس عورت کے لیے حق نہیں بنتا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، فوری طور پر اپنے شوہر کے لیے وہ تیار ہو جائے اور آ جائے۔ میرے بھائیوں، آج
یہ سب ساری پریشانیاں کیوں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے کسی عورت کو تو گھنٹوں تیاریاں کرتی ہیں، سج کے دھج کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، ایک دم ایک دلہن تو بیچارے شادی کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہیں سارے دلہن بن کے پہنچ جاتے۔ اعتراض نہیں ہے میرا اعتراض نہیں ہے، آپ سجو، لیکن جب شوہر بیچارہ گھر میں ہوتا ہے تو وہی کچن کے بدبو، لہسن کے بدبو، ادرک کے بدبو جسم سے، اب شوہر بیچارہ اب کیا کریں اس کے لیے؟ جس طریقے سے تم ایک بہترین خاتون سج دھج کر کے کسی فنکشن ہال میں جا سکتی ہیں، اللہ کی قسم تمہارا شوہر اس فنکشن ہال سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کے لیے سجو اور دھجو، ہے کہ نہیں؟ آج کل کیوں طلاق کا، کھلا کا، یہ سب سارے مسئلے اس لیے پیش آتے ہیں کہ شوہر کو لائٹ سے لے لیتے ہیں۔ جی گھر کی مرغی، جی دال نہیں، اس کی کھال اتار دی ہے، دال نہیں، اب تو وقت چلے گیا، اب کھال اتار دیا اس کو۔ ایسا مت سمجھو، شوہر شوہر ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، شوہر کی ذمہ داری کو دیکھو آپ، کہا اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو اللہ یہ حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کا سجدہ کرو۔ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے، تو پتہ چلتا ہے شوہر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بیوی کے اندر، بیوی کے پاس جو شوہر کا مرتبہ ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں اور اسلامی خاتون، میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کر کے میں دوسرے آپشن میں چلے جاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج ہماری بہنیں اور ہماری خواتین اپنے باپ کے گھر میں آرام سے سنگے جو ہے مرمر کے پتھروں میں چل کر کے، ایسیوں میں بیٹھ کر، دھوپ میں، گرمی میں، یہ سب ساری چیزوں کی آرام اور سکون حاصل کر کے جب ایک بیچارہ ایک عام شوہر کے پاس چلے جاتے ہیں تو اب دیکھو اس کی صبح سے شام تک کی نزاکتیں، ایسی نزاکت اسلام میں پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، سردار کی بیٹی، جنت کے سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، چکی پیستے 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 کہتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آج کل چکیاں کون پیس رہے بھائی؟ آج کوئی گھر ایسا ہے ہی نہیں جس کے گھر میں مکسی نہ ہو، جس کے گھر میں فریج نہ ہو، الا قدر اللہ۔ جی کون پیستے ہیں؟ بٹن دبائے، منٹ کے اندر تیار ہو گئے۔ آپ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی جس کو جنت کے سردارہ کہا گیا ہے، چکی پیس رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آئے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی، کہا چکی پیستے پیستے میری حالت خراب ہو گئی ہے، ہمارے لیے کچھ ایک غلام، ایک خادم، ایک نوکر تیار کر دو۔ بول کر کے، بیان کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے واپس، کہا ایسی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر گئے۔ آج اگر کسی کی بیٹی اگر یہ کہہ دے، ہاں بیٹی ٹھیک ہے ابھی آ جاتا، آن لائن میں بک کر دیا، ابھی دیکھو تمہارے دروازے میں پہنچ جاتا، جی انتظار کرو اتنا دور پہ ہیں، اب تمہارے دروازے تک پہنچ گیا، ماشاءاللہ لے کے چلے گئے۔ اچھی بات ہے، اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ حالات کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، جتنی سہولتیں ہیں اتنی سہولت کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا میری بیٹی تم نوکر چاہتے ہو، تم خادمہ چاہتے ہو، تمہارے لیے غلام کی ضرورت ہے،
آؤ میری بیٹی تمہیں بتاتا ہوں میں بہترین غلام، بہترین خادم، بہترین تمہارے لیے ورکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا بتا دیے، اللہ اکبر، تسبیح بتا دیے، کہا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ کہو۔ وہ غلام، وہ نوکر، وہ خادمہ سے بہتر ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کہہ دیا۔ آج ہم جو تسبیح گنتے ہیں نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوال کا جواب ہے یہ، جو ہم ہر 5 وقتہ نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو گنتے ہیں۔ میری بہنیں، الحمدللہ اگر ہمارا دل زندہ ہے تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ سے کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہاں دعا بیان کر دیے۔ آج ایک بیٹی کے لیے ایک باپ پتہ نہیں جائز اور ناجائز سارے کاموں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر روکوں گا کہ جائز کام کے لیے آگے بڑھو اور ناجائز کاموں کے لیے ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، رشتے ناطے برقرار رہتے اور بیٹی اور بہنیں اپنے شوہر کی خدمت گزار بھی بن سکتی ہیں، الحمدللہ۔ دوسری حدیث، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جن کا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ پتہ آپ کو زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی غلام نہیں، کوئی نوکر نہیں، ان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ اکبر، پورے صحابہ کرام میں سب سے بہترین اور سب سے معزز اور نمبر 1 کے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیتے۔ بیان کرتی ہے وہ کہ میں دور تک جا کر کے ان جانوروں کے لیے ڈھو ڈھو کر کے لاتی تھی، چارہ ڈھو ڈھو کر کے لاتی تھی، کھجور کے گھٹلیاں ڈھو ڈھو کر کے لاتی، اس کو پیستے ٹکڑے کرتے اور جانوروں کے لیے چارہ کھلاتے۔ میری بہنیں، آج ہماری بہنوں کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ تم جانوروں کو چارہ کھلاؤ، جانوروں کے لیے گھٹلیاں تیار کرو، نہیں۔ اپنے شوہر کی گھروں کو جھاڑنا اور صاف کرنا، اس کے کپڑے کو جھاڑنا، اس کے کپڑے کو صاف کرنا، اس کے بچوں کو دیکھ ریکھ کرنا، یہاں تک بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بڑی مشکل سے ایک، بڑی مشکل سے چلے تو 2، اس کے بعد تیسرے کے لیے تو 3 غلام رکھنا پڑے گا، کپڑے کو دھونے کے لیے الگ، چولہے کے پاس الگ، لانے والا الگ، بیچارہ نوکری بھی کرتا، ساری چیزوں کو ڈھو ڈھو کر کے لے کے آتا۔ چلو ذمہ داری ہے بھی، کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نزاکت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے جو غیر ضروری پال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عورتوں کے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرو، ورنہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کہیں اتر نہ جائے۔ چلو دوسری چیز، چند جملوں میں اور چند باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر بھی حق رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بیلنسنگ ہونا چاہیے، بیلنسنگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے بیوی کے اوپر اتنے سارے حقوق مولوی صاحب بیان کر دیے اور شوہر کا کوئی حق ہی نہیں۔ جی، شوہر کا حق یہ ہے کہ شادی ہی کے دن سب سے پہلے جب آپ اقرار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، اقرار کرتے ہیں، ایجاب و قبول کرتے ہیں کہ فلاں کو اب میں اپنی بیوی بنا لے رہا ہوں، تو آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اس کو خوشی خوشی مہر ادا کر دیں، خوشی خوشی مہر ادا کر دیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بیچارے اس کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ساری چیزوں کو استعمال میں لا لیتا ہے، اور یہ بندہ کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو چلو ہم مہر ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے ایک عورت کے اوپر
کہ جو اس کا شوہر بنا وہ شوہر اس کو مہر دے کر کے اس کا حق ادا کر دے. پہلا حق ہے یہ. جی اسی طریقے سے شوہر کے اوپر یہ حق ہے، جی شوہر کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ کمائے. کپڑا، مکان، روٹی یہ بیوی کے اوپر نہیں ہے، یہ کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے. شوہر کے اوپر ہے. کپڑا، مکان، روٹی اس کا انتظام کرنا یہ شوہر کے اوپر ہے. جی اب یہ شوہر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے، اس کا انتظام کرے، وہ ضروری ہے اس کے اوپر. مختصر طور پر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ مارے. اور آج کیا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھ گیا تو چھڑاک بول کے پہلے چہرے پہ لگتا ہے، دن میں ہی تارے نظر آ جانا. غلط ہے یہ میرے بھائی. چہرہ جو ہے یہ سب سے بڑا اسکرین ہے. دل کی کیفیت اگر کچھ بیان کرتا ہے وہ چہرہ بیان کرتا ہے. چہرے سے آپ سمجھ جا سکتے ہیں اس کی تکلیف کو، اس کی خوشی کو، اس کی غمی کو، اس کی پریشانی کو چہرے سے سمجھ جا سکتے ہیں. چہرے میں گھسنے، دل میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو اس کے چہرے پہ نہ مارے. جی ہاں، جسم کے دوسرے پارٹ پہ جب ضرورت پڑے آپ لگا سکتے ہیں، لیکن آج اگر ایک لگا دیا تو ادھر سے 3 پڑ جاتے. ایسا ہوتا بھی؟ ہاں میں نے خود دیکھا ہے بھائی. ایسا تھوڑو ہے کہ خالی بول دے رہا ہوں. جی بیویاں مارتی ہیں اپنے شوہروں کو، کیا کہیں گے؟ بیچارہ مار کے ڈر سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بھیگی بلی بن کے رہتے ہیں. ویسے کیریکٹر بھی اس نے اختیار کیا ہوا ہے، پریشانی اس کی ہے. اللہ اسے حفاظت فرمائے. تو شوہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے چہرے پہ مت مارو، نہیں مارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو تم اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کیا کہا تھا؟ تم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اس کا صحیح حق ادا کرو. حق ادا کرو. اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرے، وہ اس کا خیال کرے وہ. اور گھروں میں بھی بیوی اگر بیمار ہیں، بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں. آپ کو بتاؤں میں آج کے مرد کیسے ہیں، بیوی اگر آ گئی تو وہ سب سے بڑا چیف منسٹر بن جاتا ہے اور بیوی غلام بن جاتی بیچارہ، کچھ بھی کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ برتن کو مانجنے میں بھی ساتھ داری دیا کرتے تھے. کوئی ہیں ٹاپ 10 کے اہل حدیث بولیں گے اپنے آپ کو، لیکن کبھی ایسا کام انجام دیا ہے خوشی اور محبت سے؟ کھانے پینے میں تو سب کوئی ہاتھ دھو لیتے ہیں، لیکن اس کی مجبوری کے ساتھ اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ بھی لگاتے تھے. ارے حوصلہ دینا ہے نا بھائی، حوصلہ دینا ہے. میری بیوی ہے کہ کتنا محبت کر. میرے بھائی محبت کی حد ہے اور محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. اس لیے چہرے پہ نہ مارنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خوشی اور غمی کا بھی احترام کرنا اور خیال بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک مرد کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے ایک مرد کے اوپر کہ آپ اپنی بیوی کو اور سب سے بہترین گھر قرار دیا گیا ہے.
کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں فجر میں تو آپ اپنی میڈم کو بھی اٹھاؤ نماز کے لیے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی مرد اٹھے اور بیوی کو اٹھائے اور اگر وہ نہ اٹھے نماز کے لیے تو کہا اس کے چہرے پہ پانی مارو، پانی چھڑکو، ایسا پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھانے کا حکم ہے. جی پھر بھی اٹھانا چاہیے. اور بیوی کا بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کو وہ اٹھائے، اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے وہ جگہ ہے نماز کے لیے اٹھائے. تو میرے بھائیو یہ مرد کے اوپر یہ سب حق ہیں. اور اس طریقے سے بہت سارے حقوق ہیں مرد کے اوپر. تو گویا کہ کل ملا کر کے بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر اور شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشترکہ طور پر ہوتے ہیں، مشترکہ طور پر، جیسے گھر کے اندر بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں مشترکہ طور پہ کرتے. بیوی سے الحمدللہ آپ صلاح اور مشورہ لو، صلاح اور مشورہ لو. خیر کے کاموں میں، جائز کاموں میں بیوی سے آپ صلاح لے سکتے ہیں، بیوی سے مشورہ آپ لے سکتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں مشورہ لینا چاہیے. اسی طریقے سے دونوں مل کر کے الحمدللہ اپنے گھر کے کام کاج کو بہتر انجام دینے کے لیے ایک معروف اور بہتر سوچ پیدا کرے. وہ تب جا کر کے دیکھو کہ اس گھر کے جو حقوق ہوتے ہیں الحمدللہ ہر حقوق وقت پر ادا ہو جائیں گے اور ہر چیز کو الحمدللہ وقت پر وہ نبھا سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حقوق کو سمجھیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، اپنے دلوں کو الحمدللہ اس کی طرف مائل کریں. ورنہ ہوگا کیا کہ رمضان بھی آ جاتے رہتے ہیں کبھی کبھار، اور ابھی رمضان آنے والا ہے الحمدللہ. پوری زندگی گھنسنے میں اور پوری زندگی ایک دوسرے کی شکوے شکایت میں چلے جاتے رہتے. میں یہ کہوں گا کہ ایسی اگر کوئی صفت والی ہیں یا کوئی صفت والا ہے تو آپس میں مصالحت کرے، آپس میں بیٹھے اور ایک دوسرے کی ہمدرد بنے، ایک دوسرے کی ہم اور غم کو سمجھے اور رمضان کی آنے سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، اصلاح کر لیں اپنے اندر. ورنہ شوہر بھی ایک طرف، بیوی بھی ایک طرف، بیچ سے رمضان گزر جائے گا اور کسی کو پلے نہیں پڑے گے. آپ کی نماز ختم ہو گئی، بیوی کی نماز بھی چلے گئے، پتہ چلا رمضان آیا چلے گیا، دونوں میاں بیوی دو راستے پہ ہیں، دونوں نماز میں ہیں، روزے میں ہیں، فائدہ کیا ہوگا بتائیے میرے بھائیوں. اس لیے ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو قریب سے جھانکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے میاں اور بیوی کے درمیان. کَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، ایک دوسرے کے لباس ہیں، اس لیے وہ لباس کو اتار کے پھینک نہیں دیا جاتا ہے، لباس اتار کے پھینک نہیں دیا جاتا. حقوق کو زندہ کرو، قریب کرو اور الحمدللہ اس کو اپنے دلوں میں بساؤ. یقین اللہ رب العالمین اگر ان چیزوں کو سمجھ گئے تو آپ کے زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل میں نکھار پیدا کر دے گا، آپ کے بچوں کے اندر اللہ رب العالمین اصلاح پیدا کر دے گا، آپ کے گھروں میں الحمدللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا. جی جب یہ صفتیں ہمارے پاس موجود ہوں تو، ورنہ پھر یاد رکھیے ٹوٹ پھوٹ کی زندگی، توڑ پھوڑ کی زندگی، بکھراؤ کی زندگی اور اسی طریقے سے پارا کی زندگی، یہ میاں اور بیوی کی زندگی نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو. چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ساری باتیں ایک مجلس میں اس کو مکمل کرنا اور ختم کرنا یہ بھی وقت کی تنگ دمانی کی جو ہے ایک فکر لمحہ ہوا کرتے ہیں. اس لیے میں انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں میاں اور بیوی کے حقوق کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو
اپنے اپنے حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے روشنی میں اپنی زندگی کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری بہنوں کو اپنے شوہر کی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو اپنی بیویوں کے بھی حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔